السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا فرسٹ لیکچر ہے جس کے لیے آپ بک لے لیں جدید حکومتیں محمد سرور کی یا خرم ملک کی لے لیں۔ تو یہ دونوں بکس جو ہیں بہت اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بک آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پڑھاؤں گی 4 ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، امریکہ کا، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، سوئٹزرلینڈ کا کانسٹیٹیوشن، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے برطانوی کانسٹیٹیوشن۔ یہ بڑا اہم کانسٹیٹیوشن ہے اور بہت پرانا کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کا ارتقاء کب سے ہوا۔ برطانوی آئین کو کسی ایک وقت پر مرتب نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا ارتقاء صدیوں کی تاریخی پر محیط ہے۔ یہ آئینی ارتقاء ربط اور تسلسل کی خصوصیات سے عبارت ہے اور اس میں ماضی اور حال کے درمیان کہیں بھی رابطہ ٹوٹنے نہیں پایا۔ اگرچہ اس ارتقاء کو 2 انقلابات 1649 اور 1660 کے انقلابات نے واقعی طور پر متاثر کیا، لیکن دوسری طرف ان کی رد عمل کے طور پر دستوری نشو و نما میں کافی تیزی واقع ہو گئی۔ دنیا میں کسی بھی ایسے آئین کی مثال پیش نہیں کی جاتی جس کی نشو و نما ایسی مسلسل اور باربط رہی ہو۔ اگرچہ 1688 کے شاندار انقلاب کے بعد سیاسی نظام میں چند بنیادی تبدیلیاں واقع ہوئیں، لیکن آئینی ارتقاء کا تسلسل برقرار رہا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ دستور اتنا پرانا ہے کہ آپ اس کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک ایسی پرانی بلڈنگ کی طرح ہے جو بہت بڑی ہے، لیکن اس کی پہلی اینٹ کب اور کہاں رکھی گئی کس کو پتہ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی آپ کنٹریز دیکھیں گے ان کے کانسٹیٹیوشن جو ہیں تبدیل ہوئے ہیں، لیکن برطانوی آئین ایک ایسا ہے اس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اس کی نشو و نما بس دستور ہے، لیکن کچھ انقلابات ایسے آئے ہیں، ان انقلابات کے آنے کے بعد برطانوی دستور جو ہے اس میں تھوڑا سا ریٹن فارم میں آیا، کیونکہ یہ ان ریٹن فارم میں ہے، غیر تحریری آئین ہے۔ غیر تحریری آئین سے مراد یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن یہاں کے لوگ اتنی اپنی رسم و رواج کے عادی ہیں کہ وہ غیر تحریری طور پر بنائے گئے آئین کو بھی اوبے کرتے ہیں۔ غیر تحریری آئین سے مراد کہ مطلب اگر ہم لوگ جیسے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے یا سوئٹزرلینڈ کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ریٹن فارم میں ہے۔ کہیں پر ہمیں ابہام یا کہیں پر ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم ڈاکومنٹس کو کھول کر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ریاست یہ حقوق دے رہی ہے۔ لیکن جو برطانوی آئین ہے وہاں کے لوگ رسم و رواج کے اتنے پابند ہیں، ریاست جب کوئی قانون بناتی ہے، آئین بناتی ہے یا اس میں کوئی ترمیم لے کر آتی ہے تو وہاں کے لوگ جو ہیں اسے اوبے کرتے ہیں۔ تو اوبے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ پرابلم پیش ہی نہیں آتی ہے کہ کہیں پر کوئی جھگڑا ہو یا کوئی پرابلم ہو۔ لیکن جب 1649 اور 1660 کا جب انقلاب آیا تو اس میں کچھ رائٹس کے بارے میں لوگوں نے آواز بلند کی، اور وہ جو رائٹس تھے وہ پھر تحریری طور پر لکھ دیے گئے۔ تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تحریری طور پر ریٹن فارم میں ہے، ورنہ جو ہے یہ غیر تحریری آئین ہے۔ غیر تحریری آئین جدید جمہوری مملکت کی دستاتیر کی تحریری صورت میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو بھی میں آپ کو بتا رہی تھی، لیکن انگلستان بھی برطانیہ کو ہی کہتے ہیں، انگلینڈ بھی برطانیہ کو ہی کہتے ہیں، لیکن انگلستان میں جا کر وہاں کا دستور طلب کرے تو زیادہ سے زیادہ اسے برطانوی تاریخ، برطانوی عوام کے رواجات پر مشتمل 2 کاپیاں فراہم کی جاتی ہیں، مطلب کچھ اس کا تحریری طور پر، کچھ غیر تحریری طور پر۔ جو تحریری طور پر ہے اس میں انہوں نے کچھ اس کا جو تھا دستاتیر اس کو ریٹن فارم میں لے آئے۔ آئین کے ماخذ: دستوری قانون، سیاسی رواجات۔ اب اس کے جو دستوری قوانین ہیں ان میں سے یہ قوانین جو ہیں یہ جو ہیں قوانین اس کے ساتھ ان کا لنک ہے، مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا دستور کا۔ دستوری قوانین یہاں پر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اتنی امپورٹنس ہے برطانوی آئین میں۔ تاریخی دستاویزات: برطانوی آئین کے ارتقاء میں بعض تاریخی دستاویزات
کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں منشور اعظم میگنا کارٹا بہت اہم ہے۔ دوسری اہم دستاویز حقوق کی عرضداشت پٹیشن آف رائٹ ہے، جس کے مطابق منشور اعظم اور دیگر قوانین کے تحت پہلے سے عطا کردہ حقوق کا تعین کیا گیا۔ حقوق کی عرضداشت کے تحت حکمران کی مالیات سے متعلق اختیارات پر پارلیمنٹ کا احتساب کو قبول کر لیا گیا۔ حقوقی دستاویزات بل آف رائٹ شاندار انقلاب کا ثمر ہے۔ بعد میں کے دور میں بنائے ہوئے بہت سارے جو لبرل قوانین کی جڑیں اسی دستاویز میں پیوست ہیں۔ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں نا قانون ہوتے ہیں، آزادی، حقوق بڑھتے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی بیس ہوتی ہے، تو اس کی جو بیس ہے وہ حقوق کی دستاویز ہے، بل آف رائٹس۔ پارلیمنٹ کے قوانین پارلیمنٹ نے وقتاً فوقتاً بعض نہایت اہم قوانین کا اجرا کیا ہے جو دستوری نوعیت کے حامل تھے۔ حکومت کے ڈھانچے سے متعلق بیشتر قوانین پارلیمنٹ سے بنائے گئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے مختلف قوانین کے تحت تاج کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ بعض قوانین کے تحت رائے دہی نے توسیع اور سول حقوق کے تحت تحفظ کی ضمانت کی۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا، میونسپل کارپوریشن ایکٹ تھا، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے کچھ قوانین تھے وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر تھا عدالتی فیصلے۔ ایسے تمام عدالتی فیصلے جو دستاویزات اور پارلیمانی قوانین کی تشریح و تصدیق کرتے تھے وہ سب دستوری قانون کا حصہ تھے۔ واضح ہو کہ دوسرے ممالک میں دستوری قوانین کی عدالتی تشریحات دستوری قانون ہی کا حصہ شمار ہوتی ہیں۔ بلا شبہ برطانیہ میں کسی بھی عدالت کو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین میں عدالتی نظر ثانی کا اختیار حاصل نہیں، یعنی کہ کوئی بھی عدالت بھی پارلیمنٹ کے کسی قانون کو قرآدم قرار نہیں دے سکتی ہے، وہ دستور کی منافی نہیں کر سکتی، تاہم مختلف تنازعات کی صورت میں ججوں کے دستوری قوانین کی تشریح کا اختیار حاصل ہے۔ برطانیہ میں عدالتی نظر فیصلوں کو دستور کے ارتقاء میں نمایاں حیثیت حاصل نہیں رہی۔ رسمی قانون اور ضوابط کی نشاندہی کے لیے جو قدیم رسم و رواج کے آئینہ دار ہیں، اگرچہ عدالتوں نے فیصلہ کرتے وقت ان کے رواجات کا ہمیشہ احترام کیا ہے، وہ انہیں نافذ کرتی ہیں، تاہم پارلیمنٹ نے ان کو نہیں بنایا۔ ایسے رسمی قوانین بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔